بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقال عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات. وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقام الوالدين فقال: هما جنتك أو نارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خير يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، اساتذہ مدرسہ اور سرپرستان طلباء، عزیز طلباء اور پس پردہ تشریف فرما ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں جو شاید بچوں کی سرپرست ہیں یا دین کی بات سننے کی خاطر شوق میں حاضر ہو گئی ہیں. بہرحال میں یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں اور نہ کچھ کہنے کے قابل ہوں، اس لیے کہ میں ایک دہقان ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں. پتہ نہیں مولانا ابو بکر جابر صاحب دامت برکاتہم نے کیسے میرا انتخاب کیا، کیا انہوں نے سوچا اور میرے بارے میں نہ جانے کیا ان کے ذہن میں آیا. بہرحال میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نالائق کو لائق لوگوں کی مجلس کے اندر لا کر کے بٹھا کر اس کی رسوائی کا سامان کیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں ہمارے مخاطب دو ہیں. ایک تو حضرات طلباء کرام ہیں. میں نے اس واسطے ان کا ذکر پہلے کیا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ان طلباء علوم دینیہ کے قدموں کے نیچے اپنے پیر رکھتے ہیں ان کی برکت حاصل کرنے کو، اور اس سے بہترین کوئی طبقہ روئے زمین پر علماء کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور علماء وہی ہیں جو صاحب خوف و خشیت ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جو خوف کھانے والے ہیں اور اس سے جو ڈر رکھنے والے ہیں وہ، یا اس کا تقوی جن کے دلوں کے اندر ہے، وہ حضرات علماء کرام ہیں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے
ہمارا مرتبہ بہت بلند بنایا. ہم تو چند حرف تہمت کے علم کے رکھتے ہیں. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ حضرات ماشاءاللہ عالم ہیں، فاضل ہیں اور علم کے اونچے مقام پر ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، مسائل اور فتاویٰ کے ذریعے سے ان کو علم بانٹ رہے ہیں. اللہ نے بہت بڑا مقام آپ حضرات کو عطا فرمایا، وہ مقام جو نبوت کے بعد ہے، جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ میرے نزدیک زکوٰۃ و صدقات کے اگر مستحق ہیں تو یہ دینی مدارس ہیں اور ان میں پڑھانے والے حضرات علماء کرام ہیں اور طلباء نظام ہیں. اس واسطے کہ نبوت کے بعد علم نبوی کے سوا اور کوئی درجہ اور کوئی مرتبہ میں نہیں پاتا. بھئی کوئی صاحب گھڑی دے دو، اس واسطے کہ بات لمبی ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. ہاتھ کی گھڑی، اچھا یہاں ہے، ٹھیک ہے. تو علم نبوت اور مقام نبوت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آپ کو وارث بنایا ہے، اور جو طلباء ہیں وہ بھی اسی مقصد سے آئے ہیں کہ علم نبوی کو سیکھیں اور علم خداوندی جو قرآن پاک ہے اس کو سیکھیں. حافظ بنیں گے، پھر فہم دین بھی حاصل کریں گے تاکہ عالم بعمل ہوں اور حافظ بعمل ہوں. کیونکہ نیرا حافظ جو ہوتا ہے وہ یقیناً حروف قرآن کو تو اپنے سینے میں سمیٹ لیتا ہے اور وہ بھی بڑی فضیلتوں کا حامل ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ. فرمایا کہ قرآن والے جو ہیں، اور قرآن والے سے مطلب جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہو اور حفظ کرنے کے بعد اس سے ان کا لگاؤ بھی باقی ہو اور ان سے ان کا تعلق بھی باقی ہو. ایسا نہیں کہ مدرسے میں پڑھا اور بند کر کے رکھ دیا، پھر رمضان آیا تو پھر کھولا، پھر رٹے اور پھر اٹھا کر رکھ دیا. نہیں، اہل قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو دن رات قرآن ہی سے شغف ہوتا ہے، قرآن ہی سے تعلق ہوتا ہے، قرآن ہی سے محبت ہوتی ہے، اور ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ قرآن وہ روزانہ پڑھ نہیں لیتے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے متوسلین کو اگر وہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پہلے پیر ہیں، اپنے متوسلین کو اگر حافظ قرآن ہو تو یومیہ 3 پارے پڑھنے کو حکم فرماتے، اور اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو ان کو یومیہ 1 پارہ پڑھنے کو ارشاد فرماتے تھے. اور حضرت کا معمول تقریباً 40-50 سال تک غیر رمضان میں تو پتہ نہیں منزل ہوتی تھی یا اس سے کچھ زیادہ، مگر رمضان کے اندر 24 گھنٹے کے اندر مکمل ایک قرآن پاک پڑھتے تھے. حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں سے ہیں، ابھی ان کے جانشین اور ان کے داماد حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم باحیات ہیں. ان کا معمول روزانہ مکمل قرآن شریف ختم کرنے کا تھا. تو ایسے کئی ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں جو یومیہ ایک قرآن پاک مکمل پڑھا کرتے تھے. کم از کم بزرگان دین پیشین کا معمول یہ تھا کہ وہ یومیہ 1 منزل پڑھا کرتے تھے. بلکہ ناظرہ خواہ حضرات بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ منزل جو ہے وہ عام طور پر 4-5 پارے کے درمیان ہے، بعض اس سے کم ہیں. تھوڑی بہت پہلی منزل جو شروع ہوتی ہے
وہ فمی بشوقین کی ترتیب ہے۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر سورہ مائدہ تک وہ ہوتی ہے، پھر سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے تو سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد تیسری توبہ ختم ہو کر کے، اور اس کے بعد وہاں سے سورہ بنی اسرائیل سے شروع تک سورہ نحل ختم ہونے تک ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں سورہ شعراء تک یہ منزل ہوتی ہے بنی اسرائیل سے، سمجھے؟ سورہ شعراء سے پہلے جو سورہ ہے وہ سورہ فرقان ہے، وہ ختم ہونے تک ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو منزل ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ شعراء سے تو یاسین پر ختم ہوتی ہے، وہاں سے والصافات شروع ہوتی ہے، یہ واو ہو گیا۔ اس کے بعد میں والصافات سے جو منزل شروع ہوتی ہے تو وہ سورہ حجرات پہ ختم ہوتی ہے، وہاں سے سورہ قاف شروع ہوتی ہے، یہ فمی بشوق، پھر قاف سے اس کے بعد پارے عام ختم تک ہوتی ہے، یہ آخری منزل ہے۔ تو 7 منازل کے اندر پورے 30 پاروں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ ترتیب رہنا چاہیے۔ بعض لوگ جو قرآن غیر خواندہ ہیں، حافظ ہیں، وہ لوگ بھی اس ترتیب کو پڑھتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا عشق تھا، بڑا شوق تھا، عبادت سے بڑا لگاؤ تھا، ان کی زندگی بجز عبادت کے کسی اور چیز سے عبارت نہیں تھی۔ نہ کسی دن میں نے ان کو بازار سے کوئی سامان لاتے ہوئے دیکھا، نہ بازار کو جاتے ہوئے دیکھا، نہ دکان ذاتی ہونے کے باوجود کھڑے ہو کر تولتے ہوئے یا سامان دیتے ہوئے دیکھا، بلکہ جب دیکھا ان کو یا تو مسجد میں دیکھا یا گھر کے اندر اوراد و وظائف اور تلاوت قرآن۔ حالانکہ قرآن گاؤں کے رہنے والے تھے، یعنی گاؤں میں ان کی پرورش ہوئی تھی، زندگی کا بڑا حصہ، تو وہاں انہوں نے قرآن شادی کے بعد سیکھا، مگر اس کے باوجود روزانہ 1 منزل قرآن پڑھتے تھے۔ تو طلباء کو قرآن سے خاص شغف ہونا چاہیے تاکہ وہ اہل اللہ اور خواص اللہ کے عظیم الشان زمرے کے اندر شامل ہو جائیں، کہ جو اللہ کا گویا خاندان ہے اور اس کا اپنا قبیلہ ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی قسم کا اعزاز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے جس قلب کے اندر قرآن محفوظ ہوتا ہے اس کو جہنم کی آگ اس کے چمڑے کو جلا نہیں سکتی۔ آگ فروخ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو آگ نہیں لگتی جب وہ پہن لیتا ہے وہ لباس۔ پانی میں ڈوبنے والے یہ واٹر پروف وہ لوگ پہن لیتے ہیں، پانی اثر نہیں کرتا، مگر ایک جہنم پروف بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حفظ قرآن۔ جس کو حفظ قرآن کی دولت حاصل ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال بھی دیا جائے تو وہاں جہنم کی آگ اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گی اور اس کو نہیں جلائے گی۔ تو بہت بڑا اعزاز یہ طلباء کا ہے۔ اس کے بعد فہم قرآن اور قرآن پاک کا سمجھنا، یہ جو ہے اس پر موقوف ہے کہ حفظ کے بعد آدمی یہ درجہ حاصل کرتا ہے، پھر جب عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑے مراتب عطا فرماتے ہیں، ایسے مراتب عطا فرماتے ہیں کہ وہ ہزاروں کی سفارش کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، کہ جیسے ان کے امتیوں کے اندر جو ہے کئی افراد تھے اور ان کی سفارش سے وہ جنت میں جائیں گے، ایسے ہی علماء کی سفارش سے بھی ان کے علم اور تقوی اور فرق مراتب اور خوف و خشیت اور خدا سے قرب و تعلق کے اعتبار سے ایک سے بڑا ایک عالم ہوگا۔ جیسے بعض انبیاء تو ایک آدمی کو ہی لے کر جائیں گے، مگر یہاں علماء کرام کے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت جنت کے اندر جائے گی۔ تو یہ بات تو تھی طلباء کے لیے، اور طلباء کے لیے ایک بات اور ایک ہے جو ہمارے حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، راہ علم راہ مشقت ہے۔ مختصر جملہ ہے، 2 الفاظ پر مشتمل ہے، راہ علم راہ مشقت ہے۔ یعنی علم کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، جیسے اس کے فضائل بڑے ہیں
ویسے اس کے راستے میں آنے والی مشکلات اور تکالیف اور مستقل قسم کی رکاوٹیں بہت زیادہ پیش آتی ہیں، اور اس واسطے پیش آتی ہیں کہ شیطان کو یہ معلوم ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ عابد پر 1000 عابدوں پر ایسا بھاری ہے، یعنی شیطان پر ایسا بھاری ہے جتنے 1000 عابد بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ عابد کو بآسانی ہرا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، مگر عالم کو بہکانا اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ واقعات بہت ہیں اور وہ وقت نہیں ہے، تو اب میں دوسرے موضوع پر آتا ہوں۔ اس لیے طلبہ مدرسے میں آئیں تو مدرسہ والے جو کچھ ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں وہ ان کی اور اپنی حیثیت سے بہت زیادہ ہیں، اس واسطے کہ وہ جانتے ہیں کہ گھروں کے اندر بچے جو ہے کھاتے پیتے تھے، اچھے گھرانے سے آئے تھے، لہذا ان کو اچھا کھانا فراہم کیا جائے، اچھا ماحول فراہم کیا جائے، آرام دہ سے آرام دہ ان کے لیے بجلی پانی کا انتظام کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب ہوتا ہے الحمدللہ انتظام۔ تو میرے دوستو، عزیزوں، خاص طور سے طلبہ، تم ان مدارس کی قدر کرو۔ چند روزے جہدکن باقی بقن، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ تھوڑے دنوں تک مشقت اٹھا لو، اس کے بعد عیش ہی عیش ہے، آرام ہی آرام ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، یہ کیا آئے دن تو بس پھر یوں سمجھ تو نے نادہ گل دیے دن کے لیے۔ دنیا گلے کا ہار ہے اور دین نظر میں خار ہے، یہی اگر بہار ہے آگ لگے بہار میں۔ تو دنیا کو مت دیکھو بلکہ آخرت کو دیکھو، خدا تبارک و تعالی کی منشا کو دیکھو۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہاں کی راحتیں بھی بہت مختصر ہے، اور یہاں کی لذتیں بھی بہت مختصر ہے، اور یہاں کی تکالیف بھی بہت مختصر ہے، جس کو حدیث میں سمجھایا گیا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو زندگی بھر راحتوں کے اندر رہا، عیش کے اندر رہا، آرام کے اندر رہا، لطف و مزوں کے اندر رہا، جب قیامت کے اندر پیش ہوگا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک جھونکا جہنم کا فرشتوں سے دلوائیں گے، اور اس کے بعد اسے پوچھیں گے کہ میاں کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں، راحت دیکھی ہی نہیں، آرام دیکھا ہی نہیں، مزہ دیکھا ہی نہیں۔ لطف کس چیز کو کہتے ہیں، آرام کس چیز کو کہتے ہیں، مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس کے برعکس ایک وہ شخص جو دنیا کے اندر مشقتوں کے اندر گزارا، کھانا نہیں، پانی نہیں، راحت و آرام کے نقشے نہیں، آرام دہ گھر نہیں، سواریاں نہیں، بہت مصیبت سے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو لے جاؤ اور ذرا جنت کی سیر کرا کے لے کے آؤ ایک لمحے کے لیے۔ جب وہ آئے گا تو کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو آج تک نہ کوئی مشقت دیکھی، نہ کوئی تکلیف دیکھی، نہ کوئی پریشانی دیکھی، کیا مزے اور کیا لطف کی والی زندگی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو ایک جھونکا اور ایک لمحہ جنت کا تمام مشقتوں کو بھلا دے گا، اور ایک جھونکا اور ایک لمحہ جہنم کا دنیا کی تمام لذتوں کو ختم کر دے گا۔ اس واسطے یہاں کی راحتوں کو دائمی راحت مت سمجھو، یہاں کی مشقتوں کو اور کلفتوں کو دائمی مشقت اور کلفت مت سمجھو، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد میں پھر مزے ہی مزے ہیں۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو انتقال کر گیا اور جس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور یہ معلوم نہیں کب ہے، جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں یا کل کی خبر نہیں۔ سمجھے؟ موت کیا ہے زمانے کو سمجھاؤں کیا، راہ چلتے مسافر کو نیند آ گئی۔ سمجھے؟ زندگی انسان کی مانند مرغ خوشنوا، زندگی انسان کی مانند مرغ خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ سمجھے؟
یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ یہ کچھ دنوں کی راحت ہے اور کچھ دنوں کی مشقت ہے، یہ کچھ دنوں کی کلفتیں ہیں، اور اس کے بعد سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کو کہا گیا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فسل العادین۔ کتنے دن دنیا میں رہے؟ کہیں گے کہ ایک دن کا صبح یا ایک دن کی کوئی شام، یعنی عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت سمجھو یا صبح سے اشراق تک کا وقت سمجھو، بس اتنی دیر ہم دنیا کے اندر رہے۔ حالانکہ 1000 سال جیے، 1500 سال جیے، کیونکہ یہ پہلی امتوں کی بات ہے۔ اس امت کے اندر کی عمریں تو 60-70 سال کے درمیان میں ہیں، اس کے بعد معاملہ ختم ہے۔ مگر وہاں اس سے پہلے جو حضرت نوح علیہ السلام کی صرف دعوتی عمر قرآن نے جو ہے فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما 950 سال بتلائی گئی ہے۔ اور اس سے بڑی عمر بھی ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے نبوت سے پہلے کی عمر 40 سال، پھر طوفان آیا، پھر طوفان کے بعد کی عمر، تو الغرض وہ 1000 سال سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ تو جب آپ کی یہ عمر تھی تو آپ سے پہلے لوگوں کی بھی یہی عمر تھی، آپ کے بعد بھی زمانے سے یہی عمریں تھی، مگر اس کو یوں سمجھیں گے کہ گویا صبح کا کچھ حصہ دنیا میں رہے یا شام کا کچھ حصہ دنیا میں رہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، جو یہاں کی مشقت کو بار مت سمجھو، بلکہ بہت بڑی دولت تمہارے سامنے ہاتھ آئی ہے کہ جو ہے جمادے چند دیدم جاں خریدم بحمد اللہ بسے ارزاں خریدم۔ میں نے ٹھیکریاں دے کر جان خریدی ہے اور جو ہے الحمدللہ میں نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے۔ تو آپ دنیا کے آپ مدرسے میں چند دن مشقت اٹھا لیں گے تو بعد میں انشاءاللہ آپ کے عیش ہی عیش ہیں، مزے ہی مزے ہیں، جدھر جائیں گے آپ ہوں گے اور پھر آپ کے چاہنے والے ہوں گے، بشرطے کہ آپ کے اندر علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو۔ اس لیے کہ علم چندنا کے بیشتر خانی چو عمل نیس در تو نادانی، نہ محقق ود نہ دانشمند، چار پائے برو کتابیں چند اور آتے ہی مقدرہ چہ علم و خبر کہ برو ہے زمستی یا دفتر۔ کہ یعنی یہ کہ جو ہے تم علم حاصل کرو اور عمل نہ کرو تو تمہاری مثال وہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کی ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال یعنی یہود کی جنہوں نے تورات کا علم اٹھا رکھا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کی مثال گدھے کی مثال ہے جو اپنے اوپر بوجھ ڈھوئے ہوئے ہے، کتابوں کا دفتر لدا ہوا ہے، مگر آتے ہی مقدرات علم و خبر، اس بیوقوف کو یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کو کیا علم و خبر ہے کہ اس کے اوپر لکڑیاں لدی ہوئی ہیں کہ یہ کتابوں کا دفتر اس کے اوپر لدا ہوا ہے۔ ایسے ہی طلبہ اگر علم حاصل کیے اور عمل نہ کیے تو بے عمل عالم کی بہت بڑی سزا قرآن پاک کے اندر آئی ہے، حدیث پاک کے اندر آئی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سزا کا مستحق نہ بناؤ، جتنا علم سیکھا ہے اس پر عمل کرو۔ صحابہ کرام سورہ بقرہ سیکھ لیتے تھے، سورہ زلزال سیکھ لیتے تھے، اس کے بعد آگے نہیں بڑھتے تھے، فرماتے تھے جب تک اس پر عمل نہ ہو جائے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو آپ لوگ بھی عمل کے خوگر بنو۔ شیطان جو ہے آدمی کو کہتا ہے ارے عمل کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، بعد میں عمل کرو، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اگر اس زمانے میں آپ نے تربیت حاصل کر لی اور عمل کی مشق کر لی تو زندگی بھر اس پر کاربند رہو گے۔ ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدرسہ ماں کی پیٹ کی طرح ہے، ماں کے پیٹ کی طرح ہے، جو وہاں جیسا بن جاتا ہے باہر نکلنے کے بعد ویسا ہی رہتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ وہاں پر اندھی ہے تو باہر آ کر بھی پوری دنیا مل کر اس کو آنکھ نہیں دے سکتی۔ اگر اس کی انگلی کٹی ہے پوری دنیا مل کر بھی اس کو انگلی نہیں دے سکتی ہے۔ اگر اس کی ایک پیر ہے تو پوری دنیا مل کر پیر نہیں دے سکتی۔ الغرض اگر کوئی بہرا پیدا ہوا ہے دنیا مل کر جو ہے اس کو
جو ہے اس کو شنوا نہیں بنا سکتی اور اس کو سننے والا نہیں بنا سکتی۔ ایسے ہی یہاں جو بن گیا وہ آگے بن گیا، اور جو یہاں بگڑ گیا آگے اس کا سنورنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا مگر مشکل بہت ہے۔ اس بات سے اپنے آپ کو ڈھال لو اس ماحول میں جو ہے قربانی دینے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ اپنے اساتذہ کو شفیق سمجھو، محسن سمجھو کہ انہوں نے اپنی زندگی آپ کے لیے تج دی ہیں، قربان کر دی ہیں، اپنے راحت و آرام کو آپ کے لیے قربان کیا ہے۔ وہ اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنی ذاتی آرام و راحت کو چھوڑ کر انہوں نے آپ کو اختیار کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ایک بڑا عنوان ہے اور اس پر بولنے کا موقع اس وقت ہے نہیں، اس واسطے کہ بہت کافی وقت ہو چکا ہے کہ ماں باپ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان کی دعا سب سے بڑی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ نہ حاجی کی، نہ قطب کی، نہ مرشد کی، نہ ابدال کی، جو دعا باپ کرتا ہے، ماں کرتی ہے، جیسے مظلوم کی دعا کے لیے کوئی حجاب نہیں ہوتا، سیدھے عرش تک چلی جاتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا بھی یا بد دعا ہو وہ بھی چلی جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے چند آدمی، بعض میں 4 آتا ہے، بعض میں اس سے زیادہ آتا ہے کا ذکر آتا ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر مشرک کے بعد ماں باپ کا نافرمان ہے، جن کی مغفرت نہ شب برات میں ہے، نہ شب قدر میں ہے، نہ عید الفطر کے اندر ہے، نہ کسی اور مقبولیت کی گھڑی میں۔ کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر اگر جو دعا کرتا ہے، روضہ اقدس پر جا کر دعا کرتا ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک اپنے ماں باپ کو وہ راضی نہ کر لے، اور جنت بھی اس کو مل نہیں سکتی جب تک ماں باپ اس کو معاف نہ کر دیں۔ اس واسطے بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں، سبھی لوگ اپنے ماں باپ کی قدر جانیں۔ اگر ہے تو پھر ان کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کی رضامندی کے اندر اللہ کی رضامندی ہے، اور باپ کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے اس سے بچو کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی کا غصہ ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس لیے ماں باپ کی قدر پہچانو۔ بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں، آپ کو خبر ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے بڑے پیران پیر ہوئے۔ ساری دنیا کے اندر ان کے غوث اعظم کا ہونے کا ڈنکا بجا ہوا ہے۔ 40 اقطاب پر ایک غوث ہوتا ہے، پھر غوث کے اندر سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ پیران پیر کا ہے۔ تو وہ جو ہے کیسے پیران پیر بنے، کیسے غوث اعظم بنے، کیسے اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے؟ فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک مرتبہ رات کے وقت ان کی ماں نے پانی طلب کیا، اور جب یہ پانی لے کر آئے تو اس وقت تک ماں کو نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، سو گئی، مگر انہوں نے ماں کو جگانا گوارا نہیں کیا، بیدار کر کے پانی پلانا گوارا نہیں کیا، بلکہ انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ رات گزر گئی، یا پتہ نہیں کتنی رات گزر گئی۔ جب اٹھے تو پوچھا، بیٹا تم کب سے کھڑے ہو؟ کہا کہ اماں، جب آپ نے پانی طلب کیا تھا، جبھی سے میں لے کر پانی کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس سے خوش ہو کر کے ماں نے دعا کی، پھر اس دعا کا اثر دنیا نے دیکھا کہ صدیوں گزرنے کے بعد ان کے نام کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے، ہر کوئی ان کے آگے سر جھکاتا ہے عظمت کے ساتھ، مگر اس کے باوجود ان کے اندر جو تواضع تھی، جو عز و انکساری تھی، اس کا آپ ملاحظہ کیجیے، اندازہ کہ جو ہے جب حرم شریف میں گئے تو دیکھا کہ ایک سنت ابتحال کی چھوٹ رہی ہے، ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو 100 شہیدوں کا مرتبہ اور درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آہوزاری کرنا، خدا کے سامنے رونا گڑگڑانا، اور اس کے سامنے آہو شیو و آہن کرنا، یہ جو سنت ہے،
یہ چھوٹ گئی ہے۔ تو اب وہ جو ہے اس قدر روئے کہ جو ہے اس میں صحن مسجد کی کنکریاں بھیگ گئی، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا انہوں نے، خدا بندہ جب تو قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو نابینا اٹھانا، تاکہ نیک لوگوں کے سامنے مجھ کو شرمساری نہ ہو اور شرمندگی مجھے اٹھانی نہ پڑے، یا اگر بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک خطہ ہے، اور اس خطے کے اگلے دو اشعار، اگلا ایک شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ عفو درگزر سے کام لیجئے، اور اگر آپ عفو درگزر سے کام نہیں لیتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چھپا کر کے اور آپ کی نگاہ سے بچا کر کے میرا حساب لیجئے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ ہو کہ میرا امتی اس حال میں حاضر ہوا ہے کہ اس کی پیشی مجرمانہ حیثیت سے اللہ کے حضور میں ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، حضرت خواجہ اجمیری جو ایک سفر کے اندر لاہور سے لے کر اجمیر میں تک انہوں نے کیا تھا، کہتے ہیں کہ 90 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے، اور یہ ان کی بزرگی کو دیکھ کر، ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر، ان کی اتباع سنت کی برکت کو دیکھ کر لوگ خود بخود ذوق در ذوق مسلمان ہوئے۔ ماں کو جا کر بتایا کہ اماں جان، اتنے عورتیں توجہ کریں خاص طور سے اس مسئلے پر اور اس واقعے پر کہ جو ہے اتنے لوگ مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ میرا کمال ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سنایا کہ جب تم چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تو اس وقت میں نے تم کو کبھی بھی سخت سے سخت ترین سردی کے اندر بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ رات میں کئی دفعہ اٹھتے روتے، اور جتنی دفعہ اٹھتے اور میری نیند ٹوٹتی اور وضو میرا جاتا رہتا تو میں جا کر کے وضو کرتی اور ٹھنڈے پانی کے اندر وضو کر کے آ کے تمہیں دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو ماں اتنی پاک باز ہو اور جو اتنی متقی پرہیزگار ہو اور جو اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں اتنی زیادہ احتیاط کرنے والی ہو، ظاہر بات ہے کہ جو ہے وہ ویسا ہی بچہ اس کے بیٹے پیدا ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں عورتیں وصیت کرتی تھیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ جھوٹ بولتا ہے تو جو ہے جو فرشتہ جو ہوتا ہے انسان کے ساتھ جو رہتا ہے وہ کئی میل دور آگے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب بدبو ظاہر ہو جاتی ہے پھر آتا ہے۔ تو ماں نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، ورنہ یہ فرشتے جو تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ بھاگ جائیں گے اور دور ہو جائیں گے۔ بیٹا کبھی نہ بولو جھوٹ۔ بیٹا ایک نصیحت اسی عنوان کی مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے بہت بڑے ناظم تھے اور عرصے دراز تک تھے، اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 43 سال تک تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی اور اعتکاف بھی ان کا برس تک رہا۔ تو خود کہتے ہیں گو ہزاروں شکل ہیں دن رات میں، گو ہزاروں شکل ہیں دن رات میں، لیکن اسد آپ سے غافل نہیں۔ ایک دوسری جگہ کہتے ہیں پار ہونے کا تصور ہی غلط، پار ہونے کا تصور ہی غلط، بحر الفت کا کہیں ساحل نہیں۔ محبت الہی کا، عشق الہی کا جو سمندر ہے وہ ایسا ناپیدا کنار ہے کہ جو ہے کوئی اس کے ساحل کو چھو نہیں سکتا اور اس کے ساحل تک پہنچ نہیں سکتا، کنارہ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان کے یہ معمولات میں لکھا ہے، آخری زمانے میں چارپائی مسجد میں لگا دی جاتی تھی اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حالت یہ تھی، ابھی حال ہی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، حکایت ہستی اس کا نام ہے، مصنف کا نام نہیں بولتا کیونکہ وہ بدنام زمانہ ایک زمانے میں رہ چکے ہیں، اس واسطے کہیں لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ آ جائے، مگر بعد میں وہ بڑے خدا ترس ہوئے اور اپنے زمانے میں بھی تھے، مگر شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور غلطی کچھ نہ کچھ کرا دیتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے کہ جو ہے میں جامع مسجد کو گیا، سہارنپور کو دیوبند میں پڑھا کرتے تھے، تو جامع مسجد جب گیا
تو میں نے دیکھا ایک سفید جو ہے کپڑے میں ملبوس اور انتہائی گورے چٹھے بزرگ کو لوگ پکڑ کے لا رہے ہیں، اور لا کر کے ان کو جو ہے مسجد کی پہلی صف میں امام کے بازو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب جو کھڑا کیا ہے تو انہوں نے آدھا گھنٹے تک صلاۃ تسبیح پڑھی، مگر پوری نماز انہوں نے بغیر سہارے کے پڑھی، اور جو ہی نماز ہوئی بس ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ یہی حال حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ 2 آدمی پکڑ لے جاتے تھے اور کھڑا کر دیتے تھے، اور جب نماز ختم ہوتی تو ایسے بیٹھ جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے کہ اب گویا اٹھ ہی نہیں پائیں گے، چل ہی نہیں پائیں گے، ایسی کیفیت تھی۔ تو نماز سے ایک نئی طاقت ان کے اندر آتی تھی، ایک نیا جوش ان کے اندر آتا تھا، اور تعلق مع اللہ کی یہ گویا بین اور واضح دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان بزرگوں کی اتباع نصیب فرمائے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں منتظمین کا ممنون ہوں کہ انہوں نے باوجود تمام تر نااہلیت کے خواہ مخواہ جو ہے مولانا نے اپنی محبت سے مجھے یہاں طلب کر لیا، اور جو ہے یہاں مجھے آ کر کے جو کچھ کہنے کا آپ حضرات سے اور سننے کا کچھ آپ کو موقع عطا فرمایا۔ اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ حضرات کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اچھے اور بہتر صلاحیت مند طلباء کو یہاں بھیجے، اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ قوم کی اور دین کی اور ملت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور اپنی زندگیاں اس کے لیے لگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہمیں دنیا سے کلمے کے ساتھ رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔